جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک شاندار رسول جو تمہیں میں سے ہیں اور جو ہماری آیات کی تلاوت کرتے ہیں، تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ترجمہ ہو گیا اس ارشاد گرامی کا جس کی تلاوت سے میں نے اپنے کو مشرف کیا۔ اس آیت کریمہ سے پہلے تحویل قبلہ کا مفصل ذکر، پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس کو قبلہ قرار دیا گیا تھا چند روز کے لیے، پھر اس کے بعد سرکار کی مرضی کے پیش نظر کعبے کو قبلہ قرار دیا گیا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ ایک انعام الہی تھا۔ کعبے کو قبلہ قرار دینا یہ ایک انعام تھا، اس کا مفصل ذکر اس سے پہلے۔ اب اس ارشاد میں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ کوئی پہلا انعام نہیں، جیسے میں کہوں کہ میں نے آپ کو فلاں چیز دی تھی جیسے کہ میں اس سے پہلے دے چکا، تو معلوم ہوا کہ یہ جو چیز میں آپ کے ساتھ کر رہا ہوں یہ کوئی میرا پہلا سلوک نہیں، اس سے پہلے کچھ اور بھی ہو چکا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تحویل قبلہ انعام الہی ہے، مگر اس سے پہلے ایک انعام تمہیں اور بھی دیا جا چکا ہے، جو انعام اس تحویل قبلہ کے انعام سے زیادہ بڑا اور زیادہ برتر و بزرگ ہے۔ اور وہ انعام کیا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو تمہیں دیا۔ کعبہ کی عظمت پر قربان جائیں، مگر اس حقیقت کو آپ کیسے فراموش کریں گے کہ کعبہ جو ہے وہ آپ کے سروں کا قبلہ ہے۔ آپ سر جھکاتے ہیں تو کعبے کی طرف، تو سر کا قبلہ اگر خدا کا ایک عظیم انعام ہے تو ہم نے تو اس رسول کو دیا جو دل کا قبلہ ہے۔ اگر عارفین کے دل جھکتے ہیں اور اس کے بعد عارفین کہتے ہیں کہ ہماری روح کا قبلہ وہ ہے حقیقت محمدیہ، ہماری روح کا قبلہ، جب جو نماز پڑھتے ہیں تو ان کی نیت عجیب و غریب ہوتی ہے۔ کعبے کی طرف رخ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وہ سر کا قبلہ ہے، مگر کعبے کی حقیقت میں بھی حقیقت محمدیہ سرایت کی ہوئی ہے۔ تو ایسی بات نہیں ہے کہ جو دل کا قبلہ ہے وہ کعبے سے جدا، تو وہ اس کی نیت کر کے وہ نماز پڑھتے ہیں۔ اسی لیے ویسے حقیقت محمدیہ تو ہر طرف کائنات کے ذرے ذرے میں سرایت کیے ہوئے ہیں۔ اللهم صل كما تحب وترضى بأن تصلي عليه۔ مگر کسی اور طرف نماز میں رخ اس لیے نہیں کیا جا سکتا کہ دوسری طرف روح کا قبلہ تو مل جائے گا مگر سر کا قبلہ نہیں ملے گا۔ لہذا کعبے ہی کو قبلہ اس لیے بنایا گیا
کہ وہ سر کا بھی قبلہ ہے اور روح کا بھی قبلہ ہے، وہ دل کا بھی قبلہ ہے. تو یہ پہلا انعام نہیں ہے، بلکہ اس سے پہلے بھی خدا نے تمہیں ایک انعام سے نوازا ہے، اور اس انعام کا نام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب انداز دیکھیے بیان کا، کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے بھیجا تم میں. اب میں ایک سوال کرتا ہوں کہ اسلامی جتنے بھی عقائد ہیں، اسلامی جتنے نظریات ہیں، اسلام کے جتنے بھی خیالات ہیں، اسلام کے جتنے بھی احکام، اسلام کے جتنے بھی فرامین ہیں، وہ پہلے آئے یا نبی پہلے آئے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلے نماز آئی یا نبی آئے؟ پہلے حکم روزہ آیا یا نبی آئے؟ پہلے حج آیا کہ نبی آئے؟ اسلامی کوئی نظریہ، کوئی عقیدہ، کوئی عمل، کوئی حکم، کوئی مسئلہ، حلال و حرام کی کوئی بات کیا نبی سے پہلے؟ تو سب سے پہلے نبی آئے، پھر اعمال بعد میں آئے. اور اعمال بھی آنے میں اجرت نہیں کر رہے. ایسا نہیں کہ نبی کے ساتھ ہی ساتھ اعمال بھی آ گئے. نبی آئے تو ساتھ ہی ساتھ تمام اعمال و احکام کو لے کے فوراً ہی چلے آئے نہیں، بلکہ 11 سال تک، وہ یاد رکھو، 11 سال تک کوئی اسلامی حکم نازل نہیں کیا گیا. نماز کا بھی حکم ملا تو معراج کی رات، دوسرے سارے احکامات ملے تو ہجرت کے بعد. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس 11 سال کے اندر جو ایمان والے تھے، نہ انہوں نے نماز پڑھی، نہ روزہ رکھا، نہ حج کیا، نہ کوئی کسی اور حکم عمل کیا، تو وہ مومن رہے کہ نہیں؟ وہ مومن رہے کہ نہیں؟ جب احکام آئے ہی نہیں تھے تو پتہ یہ چلا کہ احکام پر جو عمل کرنا ہے یہ شرط ایمان نہیں ہے. اس لیے احکام کا معاملہ اور ہے اور ایمان کا معاملہ اور ہے. ایمان تو نام ہے صرف مصطفیٰ کی غلامی کا. اور اعمال پر جو ہم عمل کرتے ہیں، فرض ہو یا واجب ہو، جس پر ہم عمل کرتے ہیں وہ بھی نتیجہ ہے غلامی کا. اگر غلامی سے ہٹ کر کے ان اعمال پر عمل کیا جائے تو پھر اس کے بعد نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے. معلوم ہوا کہ شجر اسلام کی جڑ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. اور اس جڑ سے، جڑ جب تھی، جب بیج آپ نے ڈالا تھا تو صرف بیج ہی تھا، اس کے ساتھ کچھ نہ تھا. رفتہ رفتہ پورا درخت تیار ہو گیا، اور درخت وہی درخت ہوگا جس کا تعلق اس جڑ سے ہو، اس تنے کا، پتیوں کا، پھولوں کا، پھلوں کا. تو اگر تم پھول ہو تو تمہارے اندر مہک اسی وقت آئے گی جب رابطہ جڑ سے ہو. مٹھاس اسی وقت رہے گی جب رابطہ جڑ سے ہو. پتی ہے تو شادابی اور سبزی اسی وقت رہے گی جب رابطہ جڑ سے ہو. تو جب جڑ سے رابطہ، یہ سارے اعمال و احکامات کا تعلق رسول کی غلامی سے اگر نہیں ہے تو اس کا تعلق جڑ سے کٹ گیا ہے. اس کا تعلق جڑ سے کٹ گیا ہے. تو جڑ سے تو رابطہ ہمیں قائم ہی کرنا پڑے گا. دوستو، ہم نے دیکھا ہے کہ جو پتیاں جڑوں سے رابطہ قائم رکھتی ہیں وہ سرسبز و شاداب رہتی ہیں، ان میں تازگی رہتی ہے. مگر وہ لکڑیاں جو جڑ سے الگ ہو جائے، کٹ جائے، تو دنیا نے یہی کیا ہے کہ ایسی لکڑی جو جڑ سے کٹی ہوئی ہے، درخت کے جڑ سے رابطہ اس کا نہیں ہے، اس کو لاتے ہیں، کبھی چیرتے ہیں، کبھی اس کو جلاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا اس کے اوپر زحمتیں ہوتی ہیں. وہ اب اگر وہ لکڑی درخت سے کٹی ہوئی لکڑی کہے کہ میرے اوپر آرا چلایا جا رہا ہے، میرے اوپر ٹنگارا چلایا جا رہا ہے، مجھے جلایا جا رہا ہے، تو میں اس سے پوچھوں گا ان سارے باتوں سے بچنا تھا تو درخت کو چھوڑا کیوں؟ جب ان ساری باتوں سے بچنا تھا تو جڑ سے رابطہ چھوڑا کیوں؟ اور آپ کچھ بھی نہ کریں، جڑ سے چھوڑنے والے کو کچھ بھی نہ کریں،
تو وہ تو سوکھتا چلا جائے گا، اس میں شادابی نہیں رہے گی، اس میں سرسبزی نہیں رہے گی، اس کے اندر زندگی نہیں رہے گی۔ تو سارے اعمال اور احکام کی جڑ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور یقیناً وہ لوگ جو 11 سال کی مدت کے اندر رسول کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر کے پھر وفات پائے گئے، یقیناً وہ ویسے ہی عظیم المرتبہ صحابی ہیں جو سارے اعمال کے ساتھ ہوئے ہیں۔ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ذرا سا دیکھو، 11 سال تک صرف رسول کی غلامی کا پابند بنایا، زیادہ احکامات و مسائل میں مسلمانوں کو نہیں الجھایا گیا، اور 11 سال کے بعد پھر جناب والا احکامات کا نزول ہوا تو سرکار کی تبلیغی زندگی، یہاں پر ظاہری زندگی 23 سال تک، اس میں سے 11 نکال دو، بچتا کتنا ہے؟ 11 نکال لیا تو صرف 12 ہی تو بچا۔ اب دیکھ لیجیے 11 سال تک تو صرف سرکار کی غلامی ہی انسان کو کہاں سے کہاں تک پہنچا رہی ہے، اور اس کے بعد 12 سال تک احکام اور نفاذ کا نفاذ ہوا۔ مطلب یہ ہے یہ 11 بھی اہم، یہ 12 بھی اہم، نہ ہم 11 کو چھوڑنے والے نہ اس 12 کو۔ یہ رسول کی شان ہے، کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے بھیجا تم۔ اور ایک بات اور ہم بتائیں، ویسے آنے کو تو ہم بھی آئے، مگر ہمارے آنے کے لیے خلق کا لفظ استعمال کیا گیا۔ ہم مخلوقات میں، اور نبی تو مخلوق ہی ہیں، مگر ان کے آنے کا جب استعمال ہوتا ہے تو چند الفاظ، کہیں ارسلہ کا لفظ، هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، تو کون سا لفظ استعمال کیا؟ ارسلہ، بھیجا۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یہاں کون سا بعث؟ بھیجا۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، آیا، یہاں کون سا لفظ ہے؟ جاء۔ تو کہیں یہ ہے آیا، کہیں یہ ہے بھیجا۔ ہم اسی لفظ سے سمجھ گئے آیا تو کہیں تھا، ہم اسی لفظ سے سمجھ گئے آیا تو کہیں تھا، ہم اسی لفظ سے سمجھ گئے جب بھیجا تو یہاں آنے سے پہلے بھیجنے والے کے پاس تھا۔ اور ہمارا معاملہ تھا کہ ہم کچھ نہ تھے۔ هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، قابل ذکر تھا ہی نہیں انسان، کچھ نہیں تم تھے، یہاں آ کر کچھ بنے۔ پہلے تم کچھ نہیں تھے، یہاں آ کے کچھ بنے، مگر میرا رسول پہلے ہی بہت کچھ تھا، پہلے ہی بہت کچھ تھا۔ كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، كنت نبي وآدم لمنجلد في طينته، كنت نبي وآدم بين الروح والجسد، میں اسی وقت نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے۔ دیکھو نبی ہونا ایک صفت ہے، نبی ہونا ایک صفت ہے، اور صفت بغیر موصوف کے پائی نہیں جاتی، صفت بغیر موصوف کے پائی نہیں جاتی۔ تو معلوم ہوا ایسا ہو نہیں سکتا کہ نبوت ہو اور کوئی ذات نہ ہو، نبوت ہو تو کوئی ذات نہ ہو۔ اب نبی کے لیے ایک ذات تھی ضرور جس سے نبوت وابستہ، جس سے صفت نبوت وابستہ۔ اور سنو، جب کوئی چیز کسی کے ساتھ ثابت ہوتی ہے تو اپنے پورے لوازم کے ساتھ ثابت ہوتی ہے۔ جب کسی کوئی بھی صفت کسی سے متعلق ہوتی ہے تو اس کے لیے جو جو چیزیں لازم ہیں وہ سب اس سے متعلق ہوں گی۔ مثال کے طور پر اگر کہیں سورج جائے گا تو ایسا نہیں ہو سکتا سورج تو جائے اور دن نہ جائے،
ایسا نہیں ہو سکتا سورج جائے اور روشنی نہ جائے. سورج کے جملہ لوازمات اس کے ساتھ ساتھ ہوں گے. تو اب بتاؤ نبوت کے لوازمات کیا ہیں؟ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ایک نبی کے لیے ضروری ہیں؟ اور وہ سارے لوازمات نبوت ہی کے ساتھ ذات نبوی سے وابستہ یہاں آنے سے پہلے، ذات نبوی سے وابستہ یہاں آنے سے پہلے تو وہ تو وہاں سے بن کے آئے اور ہم تو یہاں آ کے بنے. مطلب ہم متقی بنے، پرہیزگار بنے تو یہاں آ کے بنتے. بے شک بے شک. اور وہ متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، ذاکر ہیں، عابد ہیں، وہاں سے ہو کیا؟ بے شک. عابد. ایسا کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی ہو عابد نہ ہو؟ بے شک. نبی ہو ذاکر نہ ہو؟ بے شک. نبی ہو خدا کا پجاری نہ ہو؟ نبی ہو خدا کا عبادت گزار نہ ہو؟ تو ایک نبی کی جو جو شان تمہارے ذہن میں سمجھ میں آتی چلی جائے وہ ساری شان رسول کو پہلے مل چکی تھی. بے شک. تو ایک تو یہ بتانا کہ ہمارا آنا اور ہے، ہم یہاں آتے ہیں تو ہم یہاں آ کے کچھ بنتے ہیں. اور دوسری بات اور ہے کہ نبی کے آنے میں ہمارے آنے میں ایک فرق اور ہے. ہم آئے ہیں کہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، مومن بنے، عابد بنے، عارف بنے، سالک بنے، ساجد بنے، راکع بنے. ہم اس لیے آئے ہیں اور نبی اس لیے آیا ہے کہ مومن بنائے، عارف بنائے، متقی بنائے، پرہیزگار بنائے، راکع بنائے، ساجد بنائے. ہم بننے آئے ہیں، وہ بنانے آیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں دوستو، پار لگنے والا اور ہوتا ہے اور پار لگانے والا اور ہوتا ہے. دونوں کی الگ الگ ہے. بمبئی سے ویسے چلنے کو تو بحری جہاز سے سبھی چلتے ہیں، ہم بھی چلے تھے، کپتان بھی چلا تھا. جتنی مسافت ہم نے طے کی اتنی ہی کپتان نے بھی طے کی. جتنے ہچکولے ہم نے کھائے اتنی ہی کپتان نے بھی کھایا. جو جو مرحلے جہاز پہ ہم پر گزرے وہی اس پر گزرا. مگر فرق یہ ہے ہم پیسہ دے کے چل رہے ہیں، وہ پیسہ لے کے چل رہا ہے. ہم پیسہ دے کے چل رہے ہیں، وہ پیسہ لے کے چل رہا ہے. تو پار لگانے والا اور ہے، پار لگنے والے اور ہیں. پار لگنے والے اور ہیں. جانے والے کی حیثیت اور ہی ہوتی ہے. اس چیز کو اچھی طرح سمجھو. اور بات بھی ہے اپنے کام سے لیے جانا تو اور ہے، اپنے کام کے لیے کہیں جانا اور ہے، اور بکارے سرکار جانا اور بکارے سرکار جانا اور ہے. ہم اپنے کام پر جائیں گے تو اپنی ذمہ داری پر جائیں گے. اب اپنے کو بچانا ہمیں کو ہے، احتیاط ہمیں کو کرنا ہے، سارے مسائل ہمیں کو طے کرنا ہے. مگر جب بکارے سرکار جائیں گے تو سارا خرچہ سرکار کا ہوگا. ساری حفاظت، ساری نگہبانی، ساری سیکورٹی یہ سرکار کی ہوگی کہ یہ ہمارے کام سے جا رہا ہے تو ہم اس کی حفاظت کریں گے. یہاں کی سرکار کیا حفاظت کرے گی؟ مگر وہ سرکار ساری کائنات کا رب العالمین قادر مطلق خالق کائنات اگر کسی کی حفاظت پر آ جائے، کسی کی حفاظت، اور صحیح بات ہے حفاظت تو اسی کی حفاظت ہے، وہ جس کی حفاظت کرے وہی محفوظ ہوتا ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلي عليه ارسلنا کما ارسلنا فیکم. فیکم، یہ فیکم تم میں، یہ کون ہے؟ فیکم سے خطاب کس سے ہے؟ تین شکلیں. ایک تو یہ ہے کہ عرب سے خطاب، اے عربیو تم میں. اور دوسری شکل یہ ہے کہ مومنوں سے خطاب، اے ایمان والو تم میں. اور تیسری شکل ہے سارے انسانوں سے خطاب، اے انسانوں تم میں. پہلی صورت میں مطلب کیا ہوگا کہ اے عربیو تم اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو کہ ہم نے اپنے محبوب کو تم میں بھیجا، ہم نے عرب میں بھیجا. ان کے آنے سے کیا ہوا؟ تمہاری وہ عزت بڑھ گئی، تمہارا وہ وقار بڑھ گیا، تمہاری عزت بڑھی.
تمہارے ملک کی عزت بڑھی، تمہارے شہر کی عزت بڑھی، تمہاری گلیوں کی عزت بڑھی، تمہارے رہنے کی جگہوں کی عزت بڑھی، تمہاری ذات کی عزت بڑھی، تمہاری زبان کی عزت بڑھی، تمہارے اندر جو کچھ ہے سب کی عزت بڑھانے والا تم میں آ گیا۔ اور اس کے آنے کی یہ برکت ہوئی، یہ آنے کی برکت ہوئی کہ اپنی کسی عبادت کو ادا کرنے کے لیے کوئی ایسی عبادت نہیں ہے جس میں عرب کو عرب سے باہر جانا پڑے۔ ہے کوئی ایسی عبادت جس میں عرب کو عرب سے باہر جانا پڑے؟ مگر اے عربیوں، اس رسول کے آنے کی وجہ سے تمہیں وہ مقام ملا کہ ساری دنیا کو تمہارے پاس آنا پڑے گا، ساری دنیا کو فریضہ حج ادا کرنے کے لیے تمہارے پاس آنا پڑے گا۔ اے عربیوں، یہ بھی سوچے رہو یہ عزت رسول کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ تمہارے خطے کو ہم نے بنجر رکھا، وادی غیر زیزرا رکھا۔ کوئی خاص بات نہیں تھی اس خطے میں کہ لوگ تفریحاً چلے جائیں، لوگ تجارت کے لیے چلے جائیں۔ ہم نے تو اپنے رسول کو اسی لیے بھیجا ایسی بنجر علاقے میں، غیر زیزرا علاقے میں، تاکہ آنے والا رسول کے لیے آئے، آنے والا رسول کے لیے آئے، تجارت کے لیے نہ آئے، تفریح کے لیے نہ آئے، مٹر گشتی کے لیے نہ آئے، آئے تو رسول کے لیے۔ ارے رسول کے لیے آنا، رسول کے لیے سفر کرنا اتنا ضروری اور اتنا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ اس نے جس علاقے میں رسول کو بھیجا وہاں رسول ہی کے لیے جانا معقول، وہاں رسول ہی کے لیے جانا معقول۔ مگر پتہ نہیں آج کل کے کلمہ پڑھنے والوں کے ذہن میں یہ بات کہاں سے آ گئی ہے کہ اب رسول کے لیے سفر کرنا ناجائز ہے، رسول کے لیے سفر کرنا ناجائز ہو گیا، رسول کے لیے سفر کرنا حرام ہو گیا۔ ہم نے کہا کہ بھی سفر کہاں کے لیے کہیں؟ ارے بھی رسول نے جس کعبے کو کعبہ بنایا، جس کعبے کو قبلہ بنایا، وہاں کے لیے سفر آپ کر رہے ہیں اور ضروری ہے، اور جس رسول نے کعبے کو قبلہ بنایا وہاں کا سفر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ میں تو یہ بھی سمجھتا ہوں، کبھی کبھی میرے ذہن میں بات یہ آتی تھی کہ اگر ایسا ہوتا کہ حضور کا مزار پاک مکے میں ہوتا تو اچھا تھا، مکے میں ہوتا تو بڑا اچھا ہوتا، یہ مدینہ یہ 300 میل کا فاصلہ کیسا؟ مگر راز کی بات میں کیا بتا سکوں گا، بات کچھ سمجھ میں آئی تو یہی سمجھ میں آئی کہ اگر مکے میں نے محبوب کو رکھ دیا تو لوگ محبوب کی زیارت حج کے صدقے کریں گے، حج کے ضمناً کریں گے، ضمناً کریں گے۔ لہذا اے محبوب اتنی دور تمہیں کروں کہ جو جائے تو بالقصد جائے، جو جائے بالارادہ جائے، جو جائے شب رحال کرے، جو جائے پورا اہتمام کرے۔ یہ طفیلی زیارت ہم نہیں کرائیں گے۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد سلام علیکم یا رسول اللہ۔ ذرا سا تو اے عربیو، عرب کا مقام کیا ہو گیا؟ من غش العرب فلیس منا، جو عرب سے قدورت رکھے، جو عرب سے بغض رکھے، جو عرب سے عناد رکھے، رسول کہتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ عرب کی محبت ایمان بن گئی، عرب کا محبت ایمان بن گئی، تو یہ عرب کی محبت ایمان کیوں بنی؟ رسول ہی کی وجہ سے تو۔ عرب کی زبان اللہ اکبر، سرکار خود کہتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی ولسان اہل الجنہ عربی وکلام اللہ عربی۔ عرب سے محبت کرو، عرب سے محبت کرو، اس لیے کہ میں عربی ہوں، اس لیے کہ اللہ کا کلام عربی، اس لیے کہ جنتیوں کی زبان عربی۔ کیا مطلب؟ دو بات، یعنی یہ محبت کی وجہ خود یہ عرب نہیں میں ہوں، خود یہ عرب نہیں ہے میں ہوں، میں عربی ہوں اس لیے محبت کرو، میں عربی ہوں اس لیے اس سے محبت کرو۔ لہذا عرب کی محبت ایمان کا جز بن گئی، اور عرب کی قدورت جو ہے وہ نفاق کا سبب بن گئی۔ مگر دوستو ایک بات ہم بتائیں، یہ ہم جو عرب کی محبت کی بات کر رہے ہیں اس کو پہلو کو سمجھو۔ پہلو کو سمجھنے کی بات وہ یہ ہے کہ دیکھو کسی عربی کو اس وجہ سے حقیر سمجھنا کہ وہ عربی،
یعنی عربیت کی بنیاد پر اس کو حقیر سمجھنا، عربیت کی بنیاد پر اس سے عناد رکھنا، عربیت کی بنیاد پر اس سے کینہ رکھنا، یہ ایمان کو غارت کر دیتا ہے۔ عربی ہونے کی وجہ سے، عربی ہونے کی وجہ سے اگر عناد رکھو، مگر اگر اس سے اختلاف کی وجہ کچھ اور ہو، اس سے اختلاف کی وجہ کچھ اور ہو، ارے دوستو جس عرب میں صدیق و عمر تھے اسی میں ابو جہل ابو لہب بھی تھا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کو صلی علیہ۔ جس عرب کے اندر ابو ذر غفاری تھے، جس عرب کے اندر سلمان فارسی بھی گئے، جس عرب کے اندر بلال حبشی رہے، اسی عرب کے اندر عبداللہ ابن ابی منافق بھی تھا، اسی عرب کے اندر۔ تو مطلب یہ ہے کہ میری وجہ سے محبت کرو، تو اے اللہ کے رسول بہت سارے عربیوں سے ہم آپ کی وجہ سے محبت کرتے ہیں، اور بہت سارے عربیوں سے ہم آپ کی وجہ سے عداوت کرتے ہیں، ہم آپ کی وجہ سے ہم نفسانی بغض نہیں رکھتے، ہم بلا وجہ کے بغض نہیں رکھتے، ہم صرف عربی کی ہونے کی وجہ سے انہیں کچھ نہیں کہتے، مگر وہی عربی جب آپ کا باقی ہو جائے، وہی عربی جب آپ کی توہین کرنے لگے، وہی عربی جو آپ کے مبارک گنبد خضرا پر بری نظر ڈالنے لگے، تو اے محبوب ہم یہ نہ دیکھیں گے وہ عربی ہے، ہم تو صرف اتنا جانیں گے وہ آپ کا دشمن ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا کما ارسلنا فیکم، جیسے ہم نے تمہیں بھیجا۔ دوسری صورت کیا تھی کہ خطاب ہو مسلمانوں سے، مسلمانوں تمہارے قسمت کا ستارہ چمک گیا، تمہارے عیوب چھپ گئے، تمہارے گناہ مٹ گئے، تمہیں کالی کملی کا سایہ مل گیا، تمہیں رسول کی رحمت کا شامیانہ مل گیا، تم نہایت خوش نصیب ہو کہ تم میں رسول کو بھیجا، تمہیں اس رسول کا امتی بنایا جس کے امتی ہونے کی انبیاء آرزو کرتے تھے، انبیاء کرام جس کے امتی ہونے کے آرزومند، ہم نے تمہیں اس کے امتی بنایا۔ ذرا سا سوچو اس رسول کے امتی ہونے سے تمہیں کیا کچھ ملا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ گناہ کرنے والے پہلے گناہ نہیں کرتے تھے، مگر یہ بھی تو دیکھو ان کی پکڑ کتنی شدید ہوتی تھی، اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے تو اس کی توبہ یہ ہے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ یہ بنی اسرائیل کے دور کے مسائل ہیں، اس دور میں اگر کوئی گناہ کبیرہ کرے تو اس کی گردن اڑا دو، اور کوئی اپنے گناہ کو اس لیے نہیں چھپا سکتا تھا کہ اگر کسی نے کوئی گناہ کیا تو دستے قدرت سے اس کے دروازے پر لکھ اٹھتا تھا کہ یہ فلاں نے یہ گناہ کیا۔ کوئی بھائی سے بھی نہیں چھپا سکتا تھا، کوئی کسی سے نہیں چھپا سکتا تھا، اور اگر کوئی ناپاک ہو جائے تو اس کا حکم یہ تھا کہ کپڑا ناپاک ہو تو اپنا کاٹ کر پھینک دو، بدن ناپاک ہو تو کھرچ ڈالو۔ ذرا سا خیال کرو کہ کتنی شدید بات تھی۔ زکات کے مسئلے میں بھی چوتھائی نکالو، زکات کا مسئلہ تھا کہ جو کچھ کماؤ اس کا چوتھائی نکالو۔ کتنے سخت احکامات تھے، کتنے شدید بات تھی، مگر اے ایمان والو تم بڑے خوش نصیب ہو، تم ایسے رحمت والے کی رحمت کے سائے میں ہو کہ ہر جگہ تمہاری تخفیف۔ کتنا بڑا انسان گناہ کرتا ہے مگر رب ایسا چھپا رہا ہے، ایسا چھپا رہا ہے کہ بھائی کا گناہ بھائی نہ جانے، بیٹے کا ایک باپ نہ جانے، باپ کی لفظش بیٹا نہ جانے، شوہر کی لفظش بیوی نہ جانے، بیوی کی بات شوہر نہ جانے، ایسا چھپا رہا ہے، شان ستاری کا مظاہرہ کر رہا ہے کہ یہ محبوب کی امتی ہے، یہ محبوب کی امتی ہے، ان کو یہاں رسوا نہ کرو، ان کو یہاں ذلیل مت کرو۔ اب رہ گئی توبہ کی بات، تو کہا کہ اے بندے جیسے چپکے سے میں نے تیرے گناہ کو چھپا لیا ہے، بس دل سے تو معافی مانگ لے، دل سے توبہ کر لے، تیری گردن نہیں اڑائی جائے گی، بس ندامت کے تو آنسو بہا دے، میں تجھے معاف کر دوں گا، یقین کر اور عزم کر لے، گناہ کو چھوڑ دے، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ ذرا سا دیکھو کتنی اصولی بات ہے۔ کپڑا ناپاک ہو گیا پانی سے دھو ڈالو، جسم ناپاک ہو گیا پانی سے دھو ڈالو۔ اور زکات دینے میں ارے جناب اگر چوتھائی دینی پڑتی تو کیا ہوتا؟ یہاں تو 40واں ہی زیادہ نظر آ رہا ہے، یہاں تو 40واں زیادہ نظر آ رہا۔
ارے دوستو یہ کریمی ہے اللہ کے رسول کی کہ تمہارے لیے تخفیف، تو تم بڑے خوش نصیب ہو. اور اس کے بعد اسی لیے تمہارے اوپر منت ظاہر فرمائی کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مومنین پر لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا، منت کی ہے اللہ نے مومنین پر، منت کی ہے، احسان کیا ہے اللہ نے مومنین پر، رسول کو بھیجا، رسول کو ان میں جو بھیجا یہ بڑا احسان ہے. وہ واقعی احسان ہے. دیکھو خدا نے کتنی نعمتیں دی ہیں آپ کو، شمار کر سکتے ہیں؟ اتنی نعمتیں، ساری نعمتیں شمار تم نہیں کر سکتے. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو تم شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے. مگر میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب تم کو جنازے پر رکھ کر کے تمہارے عزیز و اقربا لے جا کر قبر میں پہنچائیں گے تو کتنی نعمتیں وہاں ساتھ جائیں گی. پوری دنیا کی نعمتوں کو شمار کرو. تم مکان والے ہو، تم محل والے ہو، تم ایوان والے ہو، تم خزانے والے ہو، تم سونے والے ہو، تم چاندی والے ہو، سب کچھ. مگر قبر میں کون سی نعمت گئی؟ قبر میں کون سی نعمت گئی؟ تو آپ کہیں گے قبر میں جانے والا تو وہی کالی کملی والا ہے، وہی ایک نعمت ہے. ساری نعمتوں نے یہی تمہیں چھوڑ دیا، ساری نعمتوں نے چھوڑ دیا، مگر اللہ کے رسول نے نہیں چھوڑا. اسی لیے میں اکثر کہا کرتا ہوں اے لوگو ملنا ہے تو اس سے ملو جو مل جائے تو ملتا ہی چلا جائے، جو مل جائے تو گنبد خضرا والے سے مل جاؤ. جب تم ان سے مل جاؤ گے تو قبر میں بھی وہ ملیں گے، حشر میں وہ ملیں گے، صراط پر وہ ملیں گے، میزان پر وہ ملیں گے، جہنم کے دروازے پر وہ ملیں گے، جنت کے باہر بھی ملیں گے، جنت کے اندر بھی ملیں گے، حوض کوثر پر ملیں گے. ایسے سے کیا ملتے ہو جو یہی چھوڑ کے پلٹ آتا ہے؟ اگر ملنا ہے تو ایسے سے ملو جو ہر مصیبت کے وقت ملے، ہر کام کے وقت ملے، ہر پریشانی کے وقت ملے. واقعی ملنا انہی سے ہے، ملنا انہی سے. تو اس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت ہو سکتی ہے؟ ہم نے ماں کو بھی بہت بڑی نعمت قرار دیا. حضور ہی کے کہنے سے ہم نے ماں کو نعمت مانا، باپ کو نعمت مانا، بچوں کو نعمت مانا، بیوی کو نعمت مانا، پڑوسیوں کو نعمت مانا، دوستوں کو نعمت مانا. مگر یہ نعمتیں وہی ہیں جو یہی کھانے والی ہیں، ساتھ جانے والی نہیں ہے. ساتھ جانے والی نعمت اگر ہے تو گنبد خضرا والا ہی ہے. ساتھ جانے والا تو اس نعمت تو وہ کتنے عظیم نعمت. واقعی یہ احسان ہوا کہ نہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو مبعوث کیا ہے. اور ایک بات اور بتائیں، ٹھیک ہے خدا نے تمہیں بہت سی نعمت دی، مگر یہ نعمت کب بنتی ہے؟ آنکھ نعمت ہے، کان نعمت ہے، زبان نعمت ہے، ہاتھ نعمت ہے، پیر نعمت ہے، دماغ نعمت ہے، دل نعمت ہے. یہ سب نعمت ہے کہ نہیں؟ مگر یقین جانو اگر یہ سب رسول کی اطاعت کریں تو نعمت، اگر یہ سب رسول کی اطاعت کریں نعمت. وہ آنکھ نعمت نہیں ہے جو حرام دیکھے، وہ کان نعمت نہیں ہے جو حرام سنے، وہ زبان نعمت نہیں ہے جو حرام کھائے، وہ پیر نعمت نہیں جو حرام کی طرف لے جائے، وہ ہاتھ نعمت نہیں ہے جو حرام کی طرف بڑھے، وہ دل نعمت نہیں ہے جو حرام سوچے، وہ دماغ نعمت نہیں ہے جو رسول کی بغاوت کرے. معلوم یہ ہوا کہ ان کا نعمت ہونا بھی اس بات پر موقوف ہے کہ رسول کی اطاعت کرے. ان کا نعمت ہونا، ورنہ یہ آنکھ بھی عذاب ہے، یہ کان بھی عذاب ہے، یہ زبان بھی عذاب ہے، یہ دماغ بھی عذاب ہے، یہ دل بھی عذاب ہے. تو دیکھو وہ رسول کتنی بڑی نعمت کہ جن کی اطاعت ہمارے پورے جسم کو نعمت بنا دے. اور دوسری بات بتاؤں، یہ جس کو تم نعمت کہتے ہو نعمتوں کا حال کیا ہوگا جب قیامت میں تم جاؤ گے؟ آنکھ کو بھی تم نے نعمت کہا، کان کو بھی نعمت کہا، زبان کو نعمت کہا، دماغ کو نعمت کہا، دل کو نعمت کہا، اس میں کوئی شک نہیں. مگر ان کا حال کیا ہوگا قیامت میں؟ زبان بند، اے ہاتھ بول، اے پیر بول، اے نظر بول، اے کان بول، وہ سب تمہارے خلاف گواہی دے. ارے ہمارے ساتھ رہے، ہم نے انہیں بہت حرام پہنچایا،
ہم نے ان کو بہت خوش کیا، آج یہ ہم سے بغاوت کر رہے ہیں۔ ارے اے آنکھ تو نے ہمارے پردے کو کھول دیا، ایک کان تو نے ہمارا عیب بیان کر دیا، اے ہاتھ پیر تو نے ہماری برائیوں کو کھول دیا، سب ہمارے خلاف گواہ۔ تو یہ وہ نعمتیں ہیں جو ہمارا پردہ کھولتی ہے، اور رسول عربی وہ نعمت ہے جو ہمارے گناہوں کو چھپاتے ہیں۔ نبی ہے جو ڈھک رہے ہیں، اور یہ نعمتیں ہیں جو بول رہی ہیں، یہ بول رہی ہیں۔ تو واقعی دوستو ان نعمتوں کا بھروسہ نہیں ہے، ان نعمتوں کا بھروسہ نہیں ہے۔ اب ان کا بھروسہ اسی وقت صحیح ہو سکتا ہے جب ان کو تم تابع فرمان بنا دو، رسول کا موتی بنا دو، رسول کا فرمانبردار بنا دو، رسول کا چاہنے والا بنا دو۔ تو یہ ہاتھ بھی نعمت ہے، یہ پیر بھی نعمت ہے، یہ آنکھ بھی نعمت ہے۔ وہ کتنی اچھی بات ہوگی کہ یہ تمہارے لیے اچھائی وہاں بیان کرے۔ یہاں پر تم گواہ یہ مت سمجھو کہ تمہارا کوئی گواہ نہیں، تم اپنے گواہوں کو ساتھ لے کے پھرتے، اپنے گواہوں کو ساتھ۔ جب شراب خانے میں تم جاتے ہو تو گواہ بھی ساتھ جاتے ہیں، جب جوئے خانے میں جاتے ہو تو گواہ بھی ساتھ جاتے ہیں، جب سنیما تھیٹر میں جاتے ہو تو گواہ بھی ساتھ جاتے ہیں۔ کتنا بے وقوف انسان ہے، اپنے دشمنوں کو بھی ساتھ رکھتا ہے۔ کوئی تم سے دوستی نہیں کریں گے، سب جا کر تمہارا راز کھول دیں گے، سب جا کر خدا کی بارگاہ میں تمہارا راز کھول دیں گے۔ اور یہ بولنے والی زبان ایسا چپ ہوگی، ایسا چپ ہوگی، ارے زندگی بھر تو بولتی رہی ہے، بولتی بند کیوں ہو گئی؟ نہیں، آج دوسروں کے بولنے کا وقت ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد کما کو اثرتا بیان تو صلی علیہ۔ یہ نعمت ہے، کما ارسلنا فیکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں۔ اگر یہاں سے وہ مراد ہے سارے انسانوں میں، اے انسانوں تم اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو۔ یہ رسول فرشتہ بنا کے نہیں آیا، یہ قوم جن سے نہیں، یہ گروہ ملائکہ سے نہیں، یہ تمہارے انسانوں میں، اور یہ تمہاری شرافت و عظمت کا نشان بن گیا۔ ورنہ ایک بات بتاؤ، انسان کو تم اشرف المخلوقات کہتے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا انسان اتنا طاقتور ہے کہ اس کی طاقت نے اسے بزرگ بنا دیا؟ اگر کسی انسان کو ایسا کرو گے تو میں سامنے گینڈا لا کے کھڑا کروں گا، پھر دیکھوں گا کتنی طاقت۔ ایک ہاتھی آ کر کھڑا ہو گیا، ساری طاقت غائب۔ کیا بڑی طاقت ہے، بڑی بہادری ہے، شیر لا کے کھڑا کر دیں، پھر دیکھیں گے کتنے بہادر یہاں کھڑے رہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جسمانی حیثیت سے تم اتنی طاقت والے نہیں ہو، تم سے زیادہ طاقت والے۔ ایک بات بتاؤں، خدا کی قدرت پر قربان جاؤ، اس نے کہیں کہیں ایسی قدرت کا مظاہرہ کیا ہے جو تمہاری سمجھ سے باہر۔ ایک انسان فرض کر لو، ایک من کا یا 2 من کا لو، 2 من کا کوئی انسان، اس کے اوپر 26 من اگر لاد دیا جائے اٹھا پائے گا؟ یعنی جو اس کا وزن ہے اس کا 13 گنا زیادہ لے کے چل پائے گا؟ 26 من جو اس پر لادو گے تو نہ کھڑا رہ پائے گا، نہ چل پائے گا، اور اگر آپ نے اس پر لاد دیا تو کھسک بھی نہیں سکے گا۔ تو 13 گنا زیادہ نہیں اٹھا سکتا، بلکہ یہ تو وہ بات ہے کہ ایک ہاتھی کا جو وزن ہے اس کا 13 گنا زیادہ کرو، کیا وہ ہاتھی اٹھا سکے گا؟ ایک گینڈے کا جو وزن ہے اس کا 13 گنا زیادہ کرو، کیا وہ اٹھا سکے گا؟ معلوم ہوا کہ سب میں طاقت کم، مگر یہ چھوٹی سی چیونٹی کتنی چھوٹی، وزن کرو تو وزن نہ ہو، تولو تو تول نہ سکو، اس چیونٹی میں اتنی طاقت ہے جو ہاتھی سے زیادہ، گینڈے سے زیادہ۔ آپ کہیں وہ کیا؟ ارے وہ اس لیے زیادہ ہے کہ چیونٹی کا جو وزن ہے اس کو 13 گنا کرو، وہ لے کے بھاگتی، اس وزن کو 13 گنا کر دو تو اپنے سے 13 گنا وزنی چیز کو لے کے بھاگتی ہے، اور یہ چیز کسی میں بھی نہیں ہے، ہاتھی میں بھی نہیں ہے، گینڈے میں بھی نہیں، انسان میں بھی نہیں ہے۔
تو ابھی تو طاقت میں چیونٹی نہیں ہوا تو آگے میں کیا بڑھاؤں؟ تو تو کیسے اشرف المخلوقات اپنے کو کہتا؟ پہلے چیونٹی والی طاقت تو لا، پہلے چیونٹی والی طاقت لا، پھر بات آگے بڑھے گی. معلوم ہوا کہ اپنے قوت بازو سے تم اشرف نہیں، اور اعمال عبادت تسبیح و تحلیل تو تم سے پہلے فرشتے موجود ہے. کسی کے اعمال، کسی کی تسبیح و تحلیل فرشتوں جیسی. ارے تمہارا تو حال ایسا ہے کہ جب تم گرنے پر آتے ہو تو اتنا گرتے ہو کہ شیطان بھی کہتا ہے ایسا تو میں بھی نہیں. کیوں؟ شیطان نے کبھی بھی کسی کا کلمہ پڑھ کے اس کی توہین نہیں کی، شروع ہی سے نہیں مانا. ایسا نہیں کہ حضرت آدم کا کلمہ بھی پڑھے اور تعظیم سے انکار بھی کرے. شیطان نے ایسا کیا نہیں کہ حضرت آدم کا کلمہ بھی پڑھے اور ان کی تعظیم سے انکار بھی کرتے. تو شیطان نے جس سے انکار کیا کلمہ پڑھتے رہے، اور یہ لوگ تو غضب کرتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، تعظیم سے انکار بھی. تو شیطان بھی سوچتا ہے ایسا تو میں بھی نہیں. ارے جب تعظیم سے انکار کرنا تھا تو کلمہ پڑھے کیوں؟ اور جب کلمہ پڑھ لیا تو تعظیم سے انکار کیوں؟ ذرا صاحب خیال کریں. تو شیطان نے توہین کی تو کلمہ پڑھ کے توہین نہیں کی، اس لیے وہ سوچتا تو میں کیسے بتاؤں تم اشرف کیوں ہوتی؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیسے تم اشرف ہو؟ تو دوستو اپنی جسمانی طاقت کی وجہ سے تم اشرف نہیں ہو، اپنی عبادت و ریاضت کی وجہ سے تم اشرف نہیں ہو. اگر تم اشرف ہو تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ محمد عربی انسانوں کی صورت میں ہے، اس لیے یہ لباس اشرف ہے، یہ لباس اشرف ہے، یہ لباس اعلیٰ ہے، یہ لباس افضل ہے کہ اسی لباس میں انبیاء ہے، اسی لباس میں سید الانبیاء ہے. یہی وہ لباس تو سرکار کے آنے کی وجہ سے تمہیں یہ شرف ملا. لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آج بنی آدم کو مکرم کر دیا. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جامع تمہیں پہنا دیا گیا، تمہیں خلافت الہیہ سے نوازا گیا، تمہیں لائق فی الارض بنا دیا گیا. اس کی وجہ صرف اللہ کے رسول ہے، محمد عربی ہے. ذرا سا دیکھو سرکار تمہارے اندر آئے تو تمہیں کیا عزت مل گئی، تمہیں کیا مقام مل گیا، تمہیں کیا شرافت مل گئی، تمہیں کیا عزت. کما ارسلنا فیکم، جیسے کہ ہم نے تم میں بھیجا. صوفیہ کا انداز کچھ اور، وہ کہتے ہیں فیکم، تم میں بھیجا. رسول کو ہم نے تم میں بھیجا، رسول کو ہم نے تم میں بھیجا. کیسے بھیجا؟ جیسے روح کو جسم میں بھیجا، جیسے نظر کو آنکھ میں بھیجا. رسول کو تم میں بھیجا. نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب ہے. رسول تم میں آئے. کیسے آئے؟ جیسے آنکھ میں نور آتا ہے. کیسے آئے؟ جیسے جسم میں روح آتی ہے. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اس نے رسول کو ہماری رگے جان سے بھی زیادہ قریب کر دیا، بلکہ جان سے زیادہ قریب کر دیا. جان سے زیادہ. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے کیا تھا؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں رگے جان سے زیادہ قریب، میں رگے جان سے زیادہ قریب. اور رسول کے لیے کیا؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنین کی جان سے زیادہ قریب، جان سے زیادہ قریب. رب تبارک و تعالیٰ رگے جان سے زیادہ قریب. کیا مسئلہ؟ جان اور رگ کے بیچ میں ایک واسطہ ہے، ایک واسطہ ہے جناب محمد رسول اللہ. یعنی خدا کی قربت بھی انہی کے صدقے میں. اگر یہ تیرے قریب نہ ہو تو خدا بھی تجھ سے قریب نہیں. انہوں نے تجھ سے قریب کیا.
ویسے خدا اپنی قدرت علم و حکمت کے لحاظ سے ہر ایک کے قریب، مگر اپنی مہربانی، اپنی نوازشات، اپنی رحمت، اپنی مہربانیوں کے لحاظ سے اگر وہ تم سے قریب ہے تو اس کی وجہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ کما ارسلنا فیکم رسولا، اللہ کے رسول کی صفتیں تو بہت، وہ عابد بھی ہیں، مومن بھی ہیں، متقی بھی ہیں، ساجد بھی ہیں، راکع بھی ہیں، ذاکر بھی ہیں، مگر ایک صفت عبد بھی ہے، مگر ایک صفت ہے رسول۔ اسی ذات کو رسول بھی کہا گیا، اسی ذات کو عبد بھی کہا گیا۔ هو الذی ارسل رسولہ، اللہ وہ ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو۔ تو جب یہاں بھیجا تو کہا رسول۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندے کو۔ جب وہاں لے گیا تو کہا بندہ، جب یہاں بھیجا تو کہا رسول، اور جب وہاں لے گئی تو کہا بندہ۔ یہاں رسول کہہ کے اس لیے بھیجا تاکہ یہ اپنی طرح نہ سمجھ لیں، یہ اپنی طرح نہ سمجھ لیں، اور وہاں بندہ کہہ کے اس لیے بھیجا، بلایا تاکہ خدا کی طرح نہ سمجھ لیں، خدا کی طرح نہ سمجھ لیں۔ یاد رکھو، بندہ ہوتا ہے معبود کا اور رسول ہوتا ہے مخلوق کا۔ بندہ ہوتا ہے معبود کا اور رسول ہوتا ہے مخلوق کا۔ جو اپنی طرف بلایا تو بندہ کہہ کے بلایا، جب یہاں بھیجا تو رسول کہہ کے بھیجا، جب یہاں کہہ کر بھیجا تو رسول کہہ کے بھیجا۔ تو ہر صفات کے ظہور کا وقت الگ الگ، ابدیت کا ظہور کہیں ہے، رسالت کا ظہور کہیں ہے، خاتم النبیینی کا ظہور کہیں ہے، شفیع المذنبین کا ظہور کہیں ہے۔ اس کو ایسے سمجھو، رسول کو جملہ منصب، جملہ مناسب دے دیے گئے، جملہ تمغے دے دیے گئے، مگر ہر ایک کا ظہور الگ الگ ہوگا۔ دیکھو، کسی کو آپ سپہ سالار بناتے ہیں، کمانڈر ان چیف بناتے ہیں کسی فوج کا، تو وہ تو آپ نے بنا دیا، تمغہ لگ گیا، لباس اس کو دے دیا، وردی اسے مل گئی، مگر سپہ سالاری کا ظہور میدان جنگ میں ہوگا۔ ملا یہاں ہے، ظہور وہاں ہوگا۔ یہیں سے وہ سپہ سالاری نہیں کرے گا، جب وقت آئے گا تو کرے گا۔ وہ وقت نہ آئے تو ہمیشہ وہ اپنے کوارٹر ہی میں رہے گا، اپنے دفتر میں رہے گا، اپنے مکان میں رہے گا، مگر کہا جائے گا سپہ سالار، چاہے اسے کبھی لڑنے کا موقع ہی نہ ملے۔ سپاہی کی صنعت، سپاہی کا طبقہ تو مل جائے گا، مگر سپاہی نظر کب آئے گا؟ جب میدان جنگ میں ہو۔ اگر فرض کرو اسے جنگ کرنا ہی نہ پڑے، کبھی بھی نہ کرنا پڑے، جب بھی وہ سپاہی کہا جائے گا، اور سپاہی کا جو احساس ہوتا ہے، جو تنخواہ ہوتی ہے، اسے ملتی رہے گی۔ اس لیے منصب مل گیا ہے، چاہے اس کے ظہور کا موقع ملے یا نہ ملے، ملے یا نہ ملے، تو اللہ کے رسول کو سارے منصب مل گئے۔ وہ آنے سے پہلے ہی خاتم النبیین تھے، سید المرسلین تھے، امام الانبیاء تھے، شفیع المذنبین تھے، سب کچھ تھے، مگر ظہور کب ہوا؟ جب بیت المقدس میں پہنچے تو امام الانبیاء ہونے کا ظہور ہو گیا۔ یہاں پر آتے ہی میدان قیامت میں سید المرسلین اور شفیع المذنبین ہونے کا ظہور ہو جائے گا، اور جب سب کے آخر میں آئے تو خاتم النبیین ہونے کا ظہور ہو گیا۔ تو معلومہ ظہور تو اپنے وقت پر ہوا کرتا ہے، مگر منصب مل گیا، منصب مل گیا، ظہور۔ اسی لیے میں ایک مثال اکثر دیتا ہوں کہ بعض صفات پہلے سے موجود ہوتی، ظاہر نہیں ہوتی، ظاہر ہوتی ہے جب موقع آتا ہے۔ مثال کے طور پر دو پہلوان لڑ رہے ہیں، تو دونوں پہلوانوں کے پاس جو ہنر ہے، جو قوت ہے، جو طاقت ہے تو موجود ہے۔ یہ تو نہیں کہ اکھاڑے میں جا کے طاقت آئے گی، اکھاڑے میں آ جانے کے بعد ہنر آئے گا، وہ سب موجود، مگر ابھی یہ ظاہر نہیں ہے کہ اس میں زیادہ طاقت والا کون ہے۔ طاقت جتنی جس کے پاس ہے وہ سب کے پاس موجود، مگر ظاہر نہیں ہے نا۔ اور جب لڑا اور ایک نے دوسرے کی پیٹھ لگا دی، شور ہو گیا، وہ جیت گیا، اور جیتنے والے کی طاقت سے ہرا، پہلے جیتنے والا بھی نہیں سمجھتا تھا کہ میرے پاس یہ طاقت ہے، وہ بھی نہیں سمجھتا تھا، مگر اس کے پاس طاقت تھی۔ تو کیا یہ طاقت ابھی پیدا ہوئی یا پہلے سے تھی؟ اگر پہلے سے تھی
معلومات کی چیز ثابت پہلے سے تھی، ظاہر اب ہوئی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر کسی کو یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر صبر کا مادہ ہے، تحمل کی قوت ہے، قوت برداشت ہے، اب اس کو سامنے اسے خود بھی نہیں پتا کہ ہم کتنا صبر کر سکیں گے، مگر اسی کے سامنے اسے گالی دے دو یا کوئی ایسی بات کہہ دو جو اسے ناگوار گزرے، پھر آپ دیکھتے کیا ہے کہ وہ خاموشی سے مسکرا کے چلا جاتا. آپ نے کہا بڑا صابر ہے، بڑی قوت برداشت ہے. تو کیا قوت برداشت ابھی آ گئی؟ کیا صبر ابھی آ گیا؟ پہلے سے تھا، ظاہر اب ہوا. تو چیز صفات کا ثبوت اور ہے اور صفات کا ظہور اور ہے. تو اللہ کے رسول جو ہیں ان کے صفات کا ظہور اپنے اپنے وقت پر ہوگا. اور اس کے بعد ایک بات خاص بتاؤں کہ سرکار کے لیے جو الفاظ ہیں رسول اللہ، کہیں آپ نہ پائیں گے وکیل اللہ. اللہ کا وکیل نہیں، اللہ کا رسول. رسول اور وکیل میں بتا دوں فرق کیا ہے. وکیل کو بھی موکل کی بڑی فکر ہوتی ہے، وکیل کو موکل کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور رسول کو بھی فکر ہوتی. مگر اس میں ایک خاص بات بتاؤں، وکیل جو ہے جب آپ کسی کو وکیل بنائیں تو وہ سارا کام اپنی ذمہ داری پہ کرتا. اگر کسی کو اپنے خرید و فروخت کا وکیل بنا دے تو جب وہ خریدے گا تو کیا کہ میں خریدتا ہوں، میں بیچتا ہوں، اور بے کے جو حقوق ہے وہ وکیل پر نافذ ہوں اور سارے حقوق وہ وکیل ادا کرے گا. تو گویا دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پہ کرنا یہ ہے وکالت. دوسرے کا کام اپنی ذمہ داری پر کرنا یہ ہے وکالت، اور دوسرے کا کام اسی کے ذمہ داری پہ کرنا یہ ہے رسالت. رسالت کام دوسرے کا ہے، زبان اپنی ہے مگر یہ نہیں کہتا میری زبان ہے. یہ میں نہیں بولتا وہ بول رہا ہے، یہ میں نہیں بولتا وہ بول رہا. فعل اس کا ہے مگر کیا مارا نہیں کہیں فرمائیتا ولیکن اللہ رحمہ. اے محبوب تو نے نہیں پھینکا جو تو نے پھینکا، یہ تو خدا نے پھینکا ہے. بیعت یہ کر رہا، خدا کہتا ہے یہ خدا کی بیعت ہے. اطاعت اس کی ہو رہی، خدا کہتا ہے یہ خدا کی اطاعت ہے. نافرمانی اس کی ہو رہی، خدا کہتا ہے یہ خدا کی نافرمانی. دشمنی اس کی ہو رہی، خدا کہتا ہے یہ خدا کی دشمنی ہے. محبت اس سے لوگ کرے، خدا کہتا ہے یہ میری محبت ہے. تو اس کے ہر فعل کو، ہر قول کو خدا کہتا ہے یہ میرا ہے. تو رسالت کہتے ہی اس کو ہے کہ دوسرے کا کام ہو اور اسی کی نگہبانی ہو، اسی کی ذمہ داری ہو. بولی ہماری ہو، زبان ہماری ہو، بولی اس کی ہو، عمل ہمارا ہو، فعل اس کا ہو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى ان تصلی علیہ رسولا منکم. یہاں ایک بات بتاؤں، ایک شاندار رسول، عظیم رسول. یہاں رسالت سے رسالت مطلقہ، ایسی رسالت کہ اس کے دائرے میں رہنے والا کوئی کہہ نہ سکے یہ ہمارے لیے نہیں. ایسی رسالت دی. حضرت خضر حضرت موسیٰ کے زمانے میں تھے تو ان کے لیے گنجائش تھی کہ اس وقت انہوں نے فرما بھی دیا کہ اے موسیٰ، اے حضرت کلیم، آپ ہمارے رسول نہیں ہیں اور ہمارے بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی شریعت کے خلاف ہیں، لہذا آپ ہمارے ساتھ لڑ رہے ہیں. حضرت خضر کو موقع تھا نا یہ کہنے کا، کہہ دیا کیا آپ ہمارے رسول نہیں ہیں اور بعض ہمارے کام ایسے ہیں جو آپ کی شریعت کے خلاف ہیں، آپ صبر نہیں کر پائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ نہ رہیں. حضرت کلیم نے بھی کہا ہاں وہ تو صحیح ہے کہ میں آپ کا رسول نہیں، تمہارا رسول نہیں، تو میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آیا ہوں کہ اپنی رسالت بنوا کر اپنے احکام کا پابند بناؤں، میں تو تمہارے پاس علم سیکھنے آیا ہوں. دیکھو حضرت خضر نے کہا آپ ہمارے رسول نہیں، ہمارا معاملہ ہو، مگر یہی حضرت خضر ہمارے رسول سے یہ نہ کہہ سکے کہ آپ ہمارے
فتح الباری شرح بخاری, تفسیر روح البیان, ان تمام میں وضاحت ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی تھی, جب درخت کے نیچے صحابہ سے بیعت ہوئی تھی تو حضرت خضر بھی آ کر انہوں نے بھی بیعت کیا. تو جس طرح خدا کی خدائی مطلق ہے اسی طرح مصطفیٰ کی مصطفائی مطلق ہے, نبی کی رسالت مطلق ہے, مخصوص نہیں ہے. وہ جن و انس کے رسول ہیں, وہ رسولوں کے رسول ہیں, وہ ملائکہ کے رسول ہیں. ارسلت الی الخلق کافہ, میں ساری مخلوق کا رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں. للعالمین نذیرا, سارے عالم کے لیے نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں. اور اس کے بعد رسولا منکم, یہاں تنوین عظمت یعنی عظیم رسول. بھئی یہ عظمت کی بات ہے کہ نہیں کہ سارے انبیاء کے سردار ہیں؟ یہ عظمت کی بات ہے کہ نہیں کہ سارے انبیاء کے امام؟ یہ عظمت کی بات ہے کہ نہیں کہ حضرت جبریل ٹھہر جائے اور رسول کا سفر جاری رہے؟ یہ عظمت کی بات ہے کہ نہیں کہ سید الملائکہ رسول کی بارگاہ کا نیاز مند ہو؟ عظمت کی بات ہے کہ نہیں؟ تو واقعی آنے والا عظیم رسول, شاندار رسول. مگر دوستو قربان جاؤ اس عظیم رسول پر کہ عظمت کا تو وہ عالم, اور حال یہ ہے کہ مسکینوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے ہیں, غریبوں کی جھوپڑیوں میں نظر آ رہے ہیں, کملی پر بیٹھے, کملی اوڑھے ہوئے, چٹائی پر بیٹھے ہوئے, غریبوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں. دیکھو حالت یہ, مقام وہ, حالت یہ. اور پھر عظمت کا عالم دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ میدان قیامت میں ساری قوم رسول کو تلاش کرے گی, نہ پائے گی. رسول کو تلاش کرے گی, نہ پائے گی. اور کب پائے گی؟ جب حضرت مسیح رہبری کریں. جب حضرت مسیح رہبری کرے تب رسول تک رسائی. عظمت کا یہ عالم کہ رسول تک پہنچنا دشوار, اور کرم کا یہ عالم کہ وہ خود امتیوں کی تلاش میں. یا رب عملی امتی بنا رہا, نہ رہا. کتنا شاندار رسول ہے یہ, کتنا عظیم رسول ہے. ایسا ڈھونڈیں گے رسول جیسے اپنے بچھڑے بچے کو ماں ڈھونڈ. وہاں مائیں تو بے پرواہ ہو جائیں گی, مگر ہمیں ماؤں کی بھی پرواہ نہیں ہے, اس لیے کہ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رسول موجود ہے. اس سے قوی تعلق ہونا چاہیے, اس سے صحیح نسبت ہونی چاہیے. یتلو علیکم آیاتنا, یہ رسول ہماری آیتیں تم پر تلاوت کرتا. آپ یہ کہیں گے تلاوت کرنے کی کیا خصوصیت؟ یہ نبی کی خصوصی بات. تلاوت آیات یہ دلیل نبوت. تلاوت آیات, آیات کا تلاوت کرنا یہ دلیل نبوت ہے. تو یہ نبی تم پر آیات کا, آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتا. آپ ارے یہ کون سی دلیل نبوت؟ ہمارا ہر حافظ تلاوت کرتا ہے, ہر ناظر احمد تلاوت کرتا ہے, آیت کی تلاوت. ارے دوستو نبی کے بتانے سے تلاوت اور ہے. بولو جب تک یہ کلمات طیبات, یہ فصیح و بلیغ کلام نبی کی زبان پر نہیں آیا تھا, کوئی تلاوت کر سکا تھا؟ نہیں. سوچو ایسے کلمات کو نبی نے, ایسے فصیح اور بلیغ کلمات کو ادا کیا درا حالے کی. نبی نے نہ کہیں فصاحت کی تعلیم لی, نہ بلاغت کے کسی مدرسے میں گئے, نہ کسی استاد کے اندر کے سامنے زانویہ تلمس کیا. اس کے بعد جب بولنے لگے تو ایسی بولی بولے کہ فصحاء بلغاء عاجز ہو گئے. جب بولنے لگے تو ایسی بولی بولے کہ اس کا جواب لانے سے لوگ قاصر ہو گئے. یقیناً بغیر پڑھے لکھے, بغیر سیکھے سکھائے ایسی بولی بولنا بھی دلیل نبوت. اور دوسری بات اور ہم آپ کو بتائیں کہ دیکھو یہ تلاوت کرنے والے قاریوں سے پوچھو کہ تلاوت صحیح کب کرتے ہیں؟ جب انہیں تجوید کا علم سکھایا جاتا ہے, بے شک بے شک مشق کرائی جاتی ہے. قاری صاحب بیچارے چیختے رہتے ہیں, پڑھاتے رہتے ہیں. تو تجوید کا علم, قرأت کا فن جب سکھایا جاتا
اس کی مشق کرائی جاتی، بعد میں سرک دی جاتی کہ یہ قاری ہے، تب وہ صحیح پڑھتا ہے، تب جا کر کے وہ صحیح پڑھتا۔ قرآن تمہارے سامنے، الفاظ تمہارے سامنے، مگر صحیح پڑھنے کے لیے بھی علم کی ضرورت۔ ہر شخص کو نہیں پڑھ سکتا، مگر مجھے بتاؤ نبی نے صحیح کیسے پڑھا؟ اس پر تو تجوید کا علم بھی نہیں تھا، نبی نے تجوید کے ساتھ اور پڑھنے قرات کا تمام جز کیسے نظر آیا؟ معلومات تمہاری تلاوت اور ہے، نبی کی تلاوت اور ہے، تمہاری تلاوت ان کی عنایت ہے اور نبی کی تلاوت ایک معجزہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد یتلو علیکم آیاتنا۔ اور ایک بات بتاؤ، یہ قرآن کی نقوش ہے، کچھ الفاظ ہیں، کچھ معانی ہیں، کچھ اسرار، قرآن کے اندر کچھ نقوش ہیں، اور نقوش کی جگہ کاغذ، نقوش کہاں لکھتے ہیں؟ کاغذ پر، اور الفاظ کی جگہ زبان، اور معنی کی جگہ دماغ، اور اسرار کی جگہ دل۔ حکم کیا ہے کہ قرآن کے نقوش کے لیے پاک کاغذ چاہیے، اور الفاظ کے لیے پاک زبان چاہیے، اور معنی سمجھنے کے لیے پاک دماغ چاہیے، اور اسرار لینے کے لیے پاک دل چاہیے۔ تو یہ نقوش پاک ہے تو ان کے لیے پاک کاغذ، الفاظ پاک ہے تو زبان اگر گندی ہو تو ان الفاظ کو ادا مت کرو، اس کے لیے پاک زبان چاہیے۔ اور اگر تمہارا دماغ گندا ہے تو اس کے معنی وہاں نہیں آئیں گے، اگر معنی سمجھنا چاہو تو پاک دماغ چاہیے۔ بس سمجھ میں آ گیا؟ عربی زبان کے تم ماہر ہو جاؤ، عربی لغات سب حفظ کر ڈالو، مگر قرآن کو تم نہیں سمجھ سکتے اگر دماغ تمہارا پاک نہیں ہے، تمہارا پاک نہیں ہے۔ قرآن کو سمجھنے کے لیے دماغ کو پہلے پاک کر لو، اور دماغ پاک ہوتا ہے مصطفیٰ کے عشق سے، دماغ پاک ہوتا ہے مصطفیٰ کے عشق سے، تو پہلے دماغ کو پاک کر لو۔ اسی لیے میں نے دیکھا کہ جن کا دماغ پاک نہیں ہے، کتابیں بڑی موٹی موٹی لکھ ڈالی ہیں، بڑی موٹی موٹی کتابیں لکھ ڈالی، مگر ایک بھی صحیح معنی نہیں کر سکے۔ اس لیے صحیح معنی کے لیے پاک دماغ چاہیے، اور انہوں نے رسول کی دشمنی میں اپنے دماغ کو نجس بنا ڈالا ہے، رسول کی دشمنی میں اپنے دماغ کو ناپاک کر ڈالا ہے، لہذا یہ صحیح معنی نہیں پائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو جب دماغ پاک ہوتا ہے تب کیسا ترجمہ ہوتا ہے، اور جب دماغ ناپاک ہوتا ہے تب کیسا ترجمہ ہوتا ہے، اس کے سمجھنے کے لیے چند باتیں آپ کے سامنے۔ پاک ناپاک دماغ کیا بولتا ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، آیت وہی ہے۔ ایک ناپاک دماغ کے ذہن میں کیا معنی آتا ہے؟ اے رسول ہم نے پایا تجھے بھٹکا ہوا، اے رسول ہم نے پایا تجھے بے خبر، اے رسول ہم نے تجھے پایا شریعت سے بے خبر، بہکا ہوا، بھٹکا ہوا۔ ارے نادان، جب تو بھٹکا ہوا تھا تو تو نے نبی کو بھٹکا ہوا کیسے کہہ دیا؟ اگر نبی شریعت سے بے خبر ہوگا تو نبی آتا کس لیے؟ شریعت ہی کی خبر تو دینے آتا، مگر یہ کیا بات ہے؟ یہ ناپاک دماغ ہے، اسی لیے ترجمہ بھی ایسے ہی ذہن میں آتا ہے، مگر جو پاک ذہن والے ہیں وہ ایسا ترجمہ کرتے ہیں، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، ہم نے پایا تجھے خود رفتہ، ہم نے پایا تجھے اپنی محبت میں متوالا، تو اپنی راہ دے دی۔ یہ پاک دماغ والی بات اور ہے۔ وَمَكْرُ مَكْرُ اللَّهِ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، جس کے ذہن میں نجاست ہے جب وہ اس کا ترجمہ کرتا ہے تو کہتا ہے وہ چال چلے تو اللہ نے بھی چال چلی، اللہ بڑا سب سے بڑا چال باز ہے، اللہ سب سے بڑا چال باز ہے۔ ارے یہ ناپاک ذہن کا ترجمہ ہے، اور پاک ذہن والا جب ترجمہ وہ کرتا ہے تو یہ کرتا وہ فریب کھیلے تو اللہ مکرو، فریب کھیلے، ومکر اللہ، اللہ نے ان کے فریب کا جواب دیا، واللہ خیر الماکرین، اللہ فریبیوں کا بہتر جواب دینے والا ہے۔ یہ ناپاک، میں
اگر اس موضوع پر بات کروں تو بات تو بہت آگے بڑھ جائے گی کہ پاک ذہن کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اور ناپاک ذہن کا. دیکھو قرآن کے صحیح معنی اسی دماغ میں آ سکتے ہیں جس کا دماغ پاک ہو. یہ گندے دماغ میں صحیح معنی نہیں آتا. ہے اور ایسے ہی قرآن کے اسرار جو ہیں وہ پاک دلوں میں آتے ہیں. قرآن کے اسرار جانا چاہتے ہیں تو وہ ہر ایک کے دل میں نہیں جاتے. جاتے ہیں غوث جیلانی کے دل میں, خواجہ اجمیری کے دل میں, بایزید بستامی کے دل میں, ابو الحسن خرقانی کے دل میں, محبوب الہی کے دل میں, مخدوم سمنانی کے دل میں. ایسے پاک دل موجود ہیں تو یہ اسرار گندے دل میں کیسے جانے لگے؟ اللہم صلی علی سیدنا مولانا صاحب خیال کرتے چلے جائیں. وَيُزَكِّيكُمْ, اور یہ نبی جو تمہیں صاف کرتے ہیں, صاف ستھرا کرتے ہیں. تزکیہ کے معنی صاف کرنا, تزکیہ کے معنی صفائی بیان کرنا, تزکیہ کے معنی بڑھانا. نبی ہر حیثیت سے تزکیہ فرماتے ہیں. تمہیں پاک و صاف کرتے ہیں, تمہارے جسم کو شریعت سے پاک کرتے ہیں, تمہارے دل کو طریقت سے پاک کرتے ہیں, تمہارے دماغ کو حقیقت سے پاک کرتے ہیں, تمہاری روح کو معرفت سے پاک کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, میں آپ کو مناسبت دکھاؤں. وَيُزَكِّيكُمْ, پہلے نبی پاک کرتے ہیں, جب پاک کر لیتے ہیں تب وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, پہلے پاک کرتے ہیں پھر کتاب سکھاتے ہیں, پھر کتاب سکھاتے ہیں. ارے پاک ہی نہیں ہوگا تو کتاب کیا سیکھے گا؟ اور دوستو ایک ناپاک چیز اور بھی تمہارے اندر ہے, نفس امارہ. ان النفس الامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی, برائیوں کا حکم دینے والا نفس امارہ. نجس لائیں, کپڑے کو تو پاک کرنا آسان ہے, جسم کو پاک کرنا جو خود ایک ہے نجس ایک ہے نجاست, تو نجس کو تو پاک کر سکتے ہیں, نجاست دور کر دو, نجس پاک. نجاست کو کیسے پاک کریں؟ تو نجاست کو پاک کرنے کا کیا طریقہ نبی نے کیا؟ نجاست بھی پاک ہوتی ہے دو طریقے سے, یا تو جلا ڈالو, گوبر ہے غلاظت, اس کو جلا ڈالو تو جو راکھ ہے وہ پاک. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر کی ترکانے نمک رفت نمک شو, کسی گدھے کو نمک کی کان میں ڈال دو تو نمک میں دب کر وہ خود نمک ہو جائے گا, تو جو حقیقت بدل گئی تو پاک ہو گیا. تو نبی کیا کرتے, حقیقت بدل دو, نفس امارہ کو یا تو خوف الہی کی آگ میں جلا دو, نفس امارہ کو خوف الہی کی آگ میں جلا دو, اور جب راکھ بن جائے گی تو اب وہ راکھ پاک ہو گئی, اور ایسا پاک ہو گئی کہ اب اس راکھ سے پاکی لے رہے ہیں. برتن صاف کرتے ہیں, راکھ سے برتن صاف کرتے ہیں, ایسا پاک ہو گئی کہ اب وہ دوسرے کو صاف کرنے لگے, دوسرے کو صاف کرنے لگی. اور یا ایسا کرو کہ اس کے مصطفیٰ کی کان میں اسے دبا دو, اس کے مصطفیٰ کی کان میں ایسا دبا دو, ایسا دبا دو کہ حقیقت بدل جائے. نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے, نفس امارہ نفس مطمئنہ بن جائے. اور نفس امارہ جب نفس مطمئنہ بن جاتی ہے تو پھر برائی کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی ہے, آدمی برائی کر ہی نہیں سکتا. دیکھو حضور نے کہا اے عثمان تم جنتی ہو چکے, اب جو چاہو کرو. آج کسی سے کہا جائے کہ تم جنتی ہو چکے اب جو چاہو کرو تو سیدھے شراب کھانے دوڑے گا, جب تو جنتی ہو چکے سیدھے جوا کھانا جائے گا. ارے نہیں, نفس امارہ والوں سے مت کھو, یہ حضرت عثمان سے کہا جا رہا, یعنی اے عثمان میں نے
تمہارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیا ہے. اب برائی کرنے کا تمہیں امکان ہی نہیں ہے. اب جو تم کرو گے وہی جو اچھا ہے. ایسے وقت میں حضور نے اجازت دی جو چاہو کرو تم جنتی ہو چکے. اور جنتیوں سے کیا کہا جائے گا جنت میں جاؤں گا اے جنتیوں جو چاہو کرو. تو کیا کرو گے وہاں؟ لڑائی کرو گے, جھگڑا کرو گے, کیا کرو گے وہاں پر؟ جو چاہو کرو. مطلب یہ ہے کہ میں نے تمہارے جنتیوں جنت میں لانے کے بعد تمہارے نفس امارہ کو نفس مطمئنہ بنا دیا گیا ہے. اب تم جو کرو گے وہ اچھا ہوگا. تو جب برائی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے تو جو چاہو کرو. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ النبی علیہ صلی اللہ تعالی وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. وَيُزَكِّيكُمْ, یہ تمہیں پاک کو صاف کرتے ہیں اور تمہاری صفائی بیان کرتے ہیں. کیسے کیسوں کی صفائی بیان کی؟ حضرت سلیمان کو جادوگر کہا گیا, نبی نے صفائی بیان کی. حضرت مریم پر تہمت رکھی گئی, نبی نے صفائی بیان کی. حضرت عیسیٰ پر گندے الزامات رکھے گئے, نبی نے صفائی بیان کی. نبی کا کام یہی تھا کہ وہ آئے جو پہلے سے پاک و صاف ہے ان کی بھی صفائی ظاہر کریں اور پھر اپنے چاہنے والوں کی بھی صفائی ظاہر کریں تاکہ ان پر بھی کوئی تانا نہ کر سکے. صفائی ظاہر کیسے کی؟ اپنے صحابہ میں حضرات شیخین کو گنبد خضرا کے اندر رکھ لیا تاکہ کوئی خلاف بول نہ سکے, تاکہ کوئی خلاف بول نہ سکے. تو صحابہ کو لے کر کے سرکار نے صفائی بھی بیان کی. اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے. صحابہ کی شان میں سرکار نے صفائی بیان کی اور حضرات شیخین کو اپنے قریب کر لیا تاکہ جو میرے سامنے کھڑا ہو ان کے سامنے بھی کھڑا ہو, جو مجھ پر سلام بھیجے ان پر بھی سلام بھیجے, اور جسے ان سے دشمنی ہو اسے ادھر آنے کی ضرورت ہی کیا ہے. میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں جو گنبد رسول ہے وہی گنبد صدیق اکبر ہے, جو گنبد رسول ہے وہی گنبد فاروق اعظم ہے. صفائی بیان کر دی نا, کیسا بچایا, کیسا بچایا. رافضیوں کے لیے مصیبت ہو گئی. نبی نے ایسی صفائی بیان کر دی کہ قیامت تک وہ صفائی بیان ہوتی رہے گی. بس آپ نے دیکھا. اور اس کے بعد اپنی اہل بیت کے لیے کیا کیا؟ اپنی اہل بیت کے لیے یہ کیا کہ درود میں ان کا ذکر ڈال کر نماز میں ضروری بتا دیا. درود میں ان کا ذکر نماز کا جز بنا دیا. محمد صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل محمد. تو صحابہ کو قریب کیا اور آل نبی کو نماز کا جز بنا دیا تاکہ خارجی بھی تڑپتا رہے اور رافضی بھی تڑپتا رہے. آل کی بھی صفائی ہو گئی, آل کی بھی تصفیہ ہو گیا, آل کا بھی مقام اونچا ہو گیا اور صحابہ کی بھی عظمت ظاہر ہو گئی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد کما تحب وترضى تصلي ويزكيكم. یہ صفائی بیان کریں گے میدان قیامت میں. میدان قیامت میں جب امت گواہی دے گی تو ان گواہوں کی گواہ یہ ہوں گی اور ان کی صفائی بھی پیش کریں گے کہ یہ ہماری امت گواہی کے لائق, جس کو کہتے ہیں صفائی کا گواہ. اور صفائی کا گواہ وہی ہوتا ہے جو باخبر ہو, بے خبر کی گواہی معتبر نہیں. تو نبی وہاں قیامت کے دن جب صفائی کے گواہ ہوں گے تو معلوم اپنی ساری امتیوں سے باخبر ہیں, تو یہ صفائی لیں گے. وَيُزَكِّيكُمْ, یہ تمہارے دلوں کو مجلہ و مصفہ بنا دیتے. تمہارے دل کو, یہ دل جو ہے اس کی مثال آئینے کی. آئینہ گھر میں لگا لو تو گھر کی تمام چیزیں آئینے میں نظر آئیں گی اور گھر والا بھی دکھے گا, گھر والا بھی دکھے گا. مگر آئینے پر اگر کوئی کدورت آ جائے, کوئی سیاہی آ جائے, کوئی پردہ آ جائے تو کچھ نظر نہیں آئے گا. آپ صاف کر دیں گے تو سب نظر آئے گا. تو دل کا بھی آئینہ ایسا ہے کہ جب رسول اپنی نظر ڈال کر کے اس کو مجلہ مصفہ بنا دیتے ہیں
تو کائنات اس آئینے میں نظر آتی ہے. عرش بھی یہاں دکھے گا, لوح بھی یہاں دکھے گا, قلم بھی یہاں دکھے گا, ملکوتی شان یہاں دکھے گی, جبرائیلیان یہاں دکھے گی, سارے آئینے میں. اور یہ سب کیا؟ خود خدا کی تجلی یہاں نظر آئے گی, خود خدا کی تجلی یہاں نظر آئے گی. یہ رسول ہے جو تمہیں صاف و پاک و صاف کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, اور یہ رسول تمہیں کتاب سکھاتے ہیں. دیکھو, ایک ہے تعلیم اور ایک ہے اعلام. اعلام کے معنی ہے خبر دینا, اور تعلیم کے معنی ہے سکھانا. تو سکھانے میں کیا بات ہوئی کہ چاہے بالواسطہ سکھاؤ اور چاہے بلا واسطہ سکھاؤ, وہ سکھانے ہی کہلائے گا. تو نبی کا معاملہ ہے کہ نبی سکھاتے ہیں. قیامت تک کو کتاب و حکمت سکھانے والے کون ہیں؟ نبی. کسی کو بلا واسطہ سکھایا اور کسی کو بالواسطہ سکھایا. بلا واسطہ سیکھنے والے صحابہ و اہل بیت اس عہد میں, اور بلا واسطہ سیکھنے والی ساری امت. اور نبی ہے جو سکھا رہے ہیں کتاب کو بھی, اور نبی ہے جو سکھانے. معلوم ہوا کہ یہ کتاب ایسے ویسوں کی کتابوں سے نہیں سمجھی جا سکتی. نبی نے سکھایا ہے, تو نبی نے سکھانے کے لیے جو راستے بنائے ہیں اس راستے سے ہٹ کر اس کتاب کو سمجھا نہیں جا سکتا. اور دوسری چیز نبی کیا سکھاتے ہیں؟ صرف حکمت ہی کتابی نہیں, حکمت بھی سکھاتے ہیں. حکمت سے مراد حدیث رسول سنت مصطفیٰ. حدیث رسول اور سنت مصطفیٰ. تو حدیث رسول اور سنت مصطفیٰ کو حکمت کیوں کہتے ہیں؟ حکمت کے دو معنی ہیں, محکم, ایک معنی تو ہے مسعود, اور ایک معنی ہے فائدہ بخش, سود مند, جو لغو نہ ہو, بیکار نہ ہو, وہ حکمت. تو اگر دیکھو محکم ہونے کی وجہ سے صدیاں گزر گئیں مگر نبی کے اقوال و افعال مٹائے نہ جا سکے. ایسا محکم. مٹانے والوں نے بڑی کوشش کی مگر رب تبارک و تعالیٰ نے بچانے کا وہ اہتمام کیا کہ جب مٹانے کی سازشیں ہو رہی تھی تو بچانے کا اہتمام خداوندی ہو رہا تھا. ایسا بچ گئے, رسول کے اقوال بھی بچ گئے اور رسول کے افعال بھی بچ گئے. قول کو بھی بچا لیا, افعال کو بھی بچا لیا. مگر ایک بات میں بتاؤں, قول اقوال کہاں بچائے جاتے ہیں؟ کتابوں میں. اور افعال کتابوں میں نہیں بچتے. فعل کو کتابوں میں نہیں بچایا جاتا. کتاب میں قول دیکھا جاتا ہے, فعل نہیں. رسول کے چلنے پھرنے کی حکایت تو ملے گی, چلنا پھرنا کتاب میں نہیں. رسول کے اٹھنے بیٹھنے کی روایت ملے گی, اٹھنا بیٹھنا نہیں ملے گا. تو کتاب میں اقوال ہوتے ہیں, افعال نہیں ہوتے. مگر بچانے والے کو اقوال بھی بچانا, افعال بھی بچانا ہے. مگر افعال کہاں ہوتے ہیں؟ افعال کردار میں ہوتے ہیں, اقوال کتابوں میں ہوتے ہیں. تو جب اقوال کو بچانا ہوا تو اس کے لیے بخاری سامنے آئی, مسلم, ابن ماجہ, نسائی, ابن داؤد, یہ ساری حدیث کی کتابوں نے رسول کے اقوال کو بچایا. اور افعال کے بچانے کی بات آئی تو غوث جیلانی کے کردار نے, خواجہ اجمیری کے کردار نے, بایزید بستانی کے کردار نے, اولیاء کرام بزرگان دین کے طریقہ میں, ان کی اس کردار میں رسول کے افعال کو دیکھو. اور محدثین کی کتابوں میں رسول کے اقوال کو دیکھو. یہ افعال بھی بچے ہوئے ہیں, اقوال بھی بچے ہوئے ہیں, افعال بھی بچے ہوئے ہیں, اقوال بھی بچے ہوئے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ جو ہے نے رسول کے اقوال و افعال کو حکمت بنایا. بڑی بڑی طاقتیں آئیں, بڑی بڑی محنتیں لوگوں نے کی, مگر نہ رسول کے افعال کو ظاہر کیا جا سکا, نہ رسول کے اقوال کو مٹایا جا سکا. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ, یہاں سے علم کی عظمت کا پتہ چلتا ہے. اس لیے کہ خاص طور سے تعلیم کو ذکر کیا, خاص طور سے رسول کے فرائض میں تعلیم کتاب. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتاب و حکمت کی تعلیم کتنی اہم ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے دوستو
کہ علم ویسے بھی اہم ہے. مال و دولت تم کتنا بھی کما لو مگر دولت کی حفاظت تم خود کرو اور علم تمہاری حفاظت کرے. علم تمہارا محافظ ہے, تم دولت کی محافظ ہو. دولت خرچ کرو تو غائب, علم خرچ کرو تو بڑھتا. دولت فرعون و قارون کی وراثت, علم انبیاء و مرسلین کی وراثت. ذرا سا آپ دیکھیں تو جہاں تک دیکھو تو علم کی عظمت کا ہی پتہ چلتا. اور ایک چیز وہ جو میں نے بتایا کہ پہلے یزکیکم, پہلے تو صفائی تقویٰ. معلوم علم دین ہر ایک کو نہیں آتا. یہ نہیں کہ مدرسے میں چلے گئے تو علم دین آ گیا. علم دین اسی کو آتا ہے جس کا دل و دماغ پاک و صاف. اس لیے نبی نے پہلے پاکی کی بات کی, پہلے پاک کرتے ہیں پھر علم دیتے ہیں. ورنہ ایسا شخص علم لے کے آتا ہے تو آفت بن جاتا ہے. ذہن پاک نہ ہو, ذہن صاف نہ ہو تو علم مصیبت. اور ایسی ایسی جہالت کا وہ کام کرتا ہے, ایسا لگتا ہے کہ جہالت بھی تعلیم یافتہ ہو گئی. ایک چیز یہ سمجھ میں, دوسری چیز کیا سمجھ میں کہ صحابہ سے بڑھ کر علم کتاب کسی کو نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ نبی نے براہ راست سکھایا. اور تیسری چیز جو یہ سوچتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دیتے وہ جھوٹے ہیں. جو یہ سوچتے ہیں کہ نبی کچھ نہیں دیتے وہ جھوٹے ہیں. اب اسی آیت کو غور کرو, اس میں 6 باتیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, جیسا ہم نے کی بھیجا. تو بھیجنے کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی, اور باقی باتوں کی نسبت ہم نے بھیجا. 6 باتوں کا ذکر ہے. ایک تو بھیجنے کا, اس کی نسبت خدا نے اپنی طرف کی. اور دوسری چیز کیا ہے؟ رسولا منکم, ایک ہے تلاوت آیات. تلاوت آیات ایک چیز ہے. تو یہ تلاوت آیات کون کرتا ہے؟ رسول کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ, پاک کو صاف کرنا, یہ کون کرتا ہے؟ رسول کرتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ, کتاب کون سکھاتا؟ رسول سکھاتے ہیں. وَالْحِكْمَةَ, حکمت کون سکھاتا؟ رسول سکھاتے ہیں. وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, نہ جاننے والی بات کون سکھاتا؟ رسول سکھاتے ہیں. 6 باتوں کا ذکر. ایک بات خدا نے کہا میں نے کی, باقی رسول کر رہے ہیں. ایک بات میں نے کی, باقی رسول کر رہے ہیں. جو کہتے ہیں کہ رسول کچھ نہیں دیتے, واقعی یہ اس لائق ہے کہ انہیں کچھ نہ دیا جائے. ایک بات کا اور پتا چلا کہ تم کتنے بڑے عالم ہو جاؤ, کتنے بڑے متقی و پرہیزگار ہو جاؤ, مگر رسول سے تم مستغنی نہیں ہو سکتے. رسول کی محتاجی سے تم الگ دائرہ اختیار سے دور نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ تزکیہ دینا انہی کا کام, حکمت کی تعلیم انہی کا کام, کتاب سکھانا انہی کا کام, غیبوں کا بتانا انہی کا کام. تو رسول سے مستغنی ہو کر کے تم ایمان والی زندگی گزار نہیں سکتے. اس کے بعد پھر کیا کہا؟ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ, اور رسول تمہیں وہ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. اور سکھانے کا ایسا انداز جو تمہیں نہیں معلوم وہ سکھاتے ہیں. تو کتاب و حکمت کے سوا کچھ باتیں اور بھی سکھاتے ہیں جو تمہیں نہیں معلوم. اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ سکھانا جب شروع کیا, فجر کے بعد منبر پر کھڑے ہوئے باتیں بتانی شروع کر دی, اور مغرب تک پوری کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے سب بتا دیا. سب بتا دیا. جس کو یاد رہا, جو بھلا گیا, مگر رسول نے سب بتا دیا. آپ کہیں گے اتنے وقت میں پوری دنیا کی بات کیسے کوئی بتا سکتا؟ ذرے ذرے کی بات, پتے پتے کی بات, قطرہ قطرہ کی بات, تارا تارا کی بات, کسی بھی چڑیے کے پر مارنے کی بات, جو کچھ ہونے والا سب بتا دیا. آپ کہیں گے اتنے مختصر سے وقت میں کیسے بتا دیا؟ کہ تیری عقل میں نہیں آ رہا ہے. پر نہیں آ رہا, کہ اسی کا نام تو معجزہ, اسی کا تو نام معجزہ ہے. معجزے کے طور پر
حضرت داؤد کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ سواری پر سوار ہوتے تھے تو زین کسنے کے بعد بیٹھنے تک پوری زبور شروف پڑھ لیا کرتے تھے. یہ حضرت علی کی کرامت تھی کہ جس وقت وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے تو ایک رکاب سے دوسرے رکاب تک پیر رکھتے رکھتے پورا قرآن ختم کر لیتے تھے. پورے قرآن ختم کر لیتے تھے. تو جب علی کا یہ حال ہے تو علی کے آقا و مولا کا کیا حال ہوگا؟ صوفیاء کرام اس آیت کی یہ تفسیر کرتے ہیں کہ تمہارے ان عیبوں کو رسول تمہیں بتاتے ہیں جو تم نہیں جانتے. تمہارے دیکھو کوئی مریض اپنے مرض کو جانتا نہیں جانتا بس یہ جانتا ہے کہ درد ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے یہ مریض نہیں جانتا. تو کہاں جاتا؟ ڈاکٹر کے پاس. اب تو ڈاکٹروں کا بھی دماغ کچھ کمزور ہو گیا, وہ بھی جاتے ہیں مشینوں کے پاس. بہرحال جہاں جو بتا دے وہاں جناب والا. تو معلوم ہے کہ اپنے بیماری کو یہ انسان خود مریض نہیں سمجھ پاتا. تو اے لوگوں تمہارے نفسانی عیوب بے شمار ہیں. حضرت بایزید بستامی نے کیا کہا؟ غایت معرفت الہی ندانستم, خدا کی معرفت کی کیا انتہا ہے یہ میں نہیں جان سکا. غایت مقام مصطفیٰ ندانستم, مقام مصطفیٰ کی کیا انتہا ہے یہ میں نہیں جان سکا. وہ غایت قید نفس ندانستم, اور نفس کے مکر کی کیا انتہا یہ بھی میں نہیں جان سکا. اتنا بڑا مکہ ہر وقت ساتھ رہتا ہے. ارے ہمارے دوسرے دشمن تو باہر رہتے ہیں, یہ دشمن ساتھ چلتا ہے. مارے آستین کا سانپ بن کر کے ہمارے ساتھ چلتا. اور ایسا یہ مت سمجھو کہ نفس صرف نماز چھڑاتا ہے, نہیں, کبھی کبھی پڑھاتا بھی ہے, مگر اس میں چھڑانے کی اسکیم ہے. غور سے اس بات کو ذہن میں رکھیے. پڑھاتا ہے مگر چھڑانے کے لیے. کیا مطلب؟ کیا پڑھاتا ہے؟ پہلے نفلیں پڑھاتا ہے, خوب نفلیں پڑھائی, نفل پر نفل, اب خوش ہے مگر ہے, بڑے عابد ہیں, بڑے ذاکر ہیں. پڑھاتا گیا رات بھر پڑھایا, اور جب فجر کا وقت ہے سلا دیا. فرض نفلیں کراتا ہے, فرض چھوڑا دیتا, ادھر ادھر خرچ کرا دیتا ہے, زکات نہیں دینے دیتا, حج کا ارادہ نہیں کرنے دیتا, دوسری باتوں میں مباحات میں مستحسنات میں تمہیں پھنسا دیتا, اور واجب و فرض چھوڑا دیتا. یہ نفس کا مکر ہے, یہ نفس کا قید ہے, اور واقعی اس کی کوئی انتہا نہیں. تو رسول یہ بھی بتاتے ہیں کہ نفس کے دھوکے سے بچو. ایک صحابی رسول کا واقعہ ایسا ہوا کہ رات بھر وہ عبادت کرتے رہے, فجر کا وقت میں آگ لگ گئی. آنکھ کھلی تو وقت تھا مگر جماعت چھوٹ گئی تھی. انہوں نے نماز پڑھ لی, مسجد نہیں جا سکے. حضرت فاروق اعظم کو یہ خیال ہوا شاید وہ بیمار پڑ گئے, اور بیماری کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے, کوئی لا بھی نہیں سکا, چلے مزاج کرسی کرائے. جب آئے تو ان کی زوجہ نے کہا رات بھر بڑی نفلیں پڑھی, رات بھر نفلیں, وہ صبح ہوتے ہوتے نیند آ گئی, اس لیے جماعت چھوٹ گئی. کل بہتر یہی تھا کہ رات بھر سوتے تھے تاکہ جماعت نہ چھوٹتی. کہنے کا مطلب یہ ہے دوستو کہ غایت قید نفس ندانستم, نفس کے مکر کی بھی کوئی انتہا نہیں ہے. اور یہ اللہ کا رسول ہے جو تمہیں واقف کرتا ہے, تمہیں ہوشیار کرتا ہے کہ تم چوکنا رہو, فرائض و واجبات سے غافل نہ ہو. اور فرائض و واجبات سے اگر تم نوافل کی قربت چاہتے ہو تو فرائض و واجبات سے غافل نہ ہو. دیکھو نفل کا فائدہ اسی وقت تمہیں مل سکے گا جب فرض واجب تمہارے سر پر نہ ہو. جب تمہارا ڈیوٹی کا کام باقی ہے تو اور ٹائم کیا ملے گا؟ فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, خسروا عرش پہ اڑتا ہے
ہر ایرا تیرا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.